اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا سے حجاج کرام ارض مقدس مکہ اور مدینے کی طرف سفر کر رہے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج حج کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے۔ حج اسلام کا سب سے آخری اور تکمیلی رکن ہے۔ حج کے معنی ہے بیت اللہ کا قصد و ارادہ کرنا، اور عمرے کے معنی بھی ہے بیت اللہ کا قصد و ارادہ کرنا۔ عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور حج بڑا حج ہوتا ہے۔ عمرہ حج اصغر ہے، حج حج اکبر ہے۔ عمرے کے مقابلے میں جب حج بولا جاتا تھا تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، یعنی حج اکبر سے مراد حج ہے، عمرہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو آیا ہے یوم الحج الاکبر، یعنی مشرکین سے برات کا جو اعلان ہو وہ مینا کے میدان میں ہو، حج کے موقع پر ہو۔ تو قرآن میں جو حج اکبر کا لفظ آیا ہے یہ عمرے کے مقابلے میں آیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک حج مشہور ہے جسے کہتے ہیں حج اکبری۔ کہتے ہیں کہ اس سال بڑے خوش نصیب لوگ تھے جو گئے تھے، اس سال حج اکبری ہوا ہے۔ اور حج اکبری کس کو کہتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں۔ اگر 9 ذی الحجہ کی تاریخ جمعے کے دن پڑ گئی تو کہتے ہیں اس سال حج اکبری ہو گیا، جبکہ حجاج کرام کے لیے جمعے کی نماز نہیں ہے عرفات کے میدان میں۔ ایسے ہی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن حاجیوں کے لیے نہیں، غیر حاجیوں کے لیے۔ تو حج اکبری لوگ کہتے ہیں عام طور پر، جبکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے خود سے بنا لیا ہے کہ اس سال حج اکبری ہو گیا۔ ہر حج حج اکبر ہے۔ اس سرزمین پر جو پہنچ جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اگر اللہ کے کسی بندے کو صحیح اور مخلصانہ حج نصیب ہو جائے، جسے دین و شریعت کی زبان میں حج مبرور کہا جاتا ہے، اور ابراہیمی اور محمدی نسبت کا کوئی ذرہ اس کو نصیب ہو جائے، تو اتنی بڑی دولت اس کو مل گئی کہ اس دنیا میں اس سے بڑی دولت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور اس کے اگلے سال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بڑی جماعت کے ساتھ آپ نے حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں ایک حج کیا تھا آپ نے، اور 4 عمرے کیے تھے۔ ایک حج کیا تھا آپ نے، 4 عمرے کیے تھے۔ جب حج کی فرضیت کا اعلان ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا لہذا حج کرو۔ قال رجل اکل عامل یا رسول اللہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ ناراض ہوئے
آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے سوال کے جواب میں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ ہر سال حج فرض کر دیتا، تم کر نہیں پاتے اس کو۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اس کے باوجود لوگ نہیں جا پاتے وہاں پر۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لوگ اس کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اس جواب میں اللہ کے رسول ہاں کہہ دیتے اگر، تو کتنا مشکل ہوتا امت کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو جب تک میں تمہیں کسی بات کا حکم نہ دوں، سوال کر کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئی کہ نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے، اللہ کا حکم آ جاتا پھر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کی پکڑ آ جاتی تھی۔ لہذا میری ہدایت تم کو یہ ہے، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، جس چیز سے میں منع کروں اس سے رک جاؤ۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ان پر فرض ہے۔ من ملک زادا وراحلا، جو زاد سفر رکھتا ہو، جس کے پاس سواری کا انتظام ہو، جو یہاں سے مکہ مدینہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، وہاں جب تک رہے اس کا خرچ اٹھائے، اپنے بعد گھر والوں کا خرچہ دے کر کے جائے، اس پر حج فرض ہے۔ ہمارے یہاں حج فرض ہونے کے باوجود لوگ حج نہیں کرتے ہیں۔ کسی کا مسئلہ ہے بیٹی کی شادی کر لیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ابھی سے حج کر لیں گے تو جھوٹ نہیں بول پائیں گے، کاروبار میں داڑھی رکھنا پڑ جائے گا، بڑے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے بالکل بڑھاپے میں جاتے ہیں، جب وہ ارکان ادا نہیں کر پاتے، بیچارے صحیح سے ارکان ادا نہیں کر پاتے، تب پھر وہ جو ہے گھر والوں کو بھیجتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بوڑھوں کو ہوٹل کے باہر بیٹھ کر بیڑی باندھ باندھ کے لے جاتے ہیں انڈیا سے، ہوٹل کے باہر بیٹھ کر بیڑی پیتے ہیں۔ کھجور کہیں بڑھ رہی، دوڑ مار دی کھجور لوٹنے کے لیے، سامان بڑھ رہا لوٹ لے رہے ہیں۔ یعنی کوئی غریب حج کرنے نہیں جاتا، کوئی غریب حج کرنے نہیں جاتا، سب یہاں سے مالدار اور پورے برادری رشتہ دار کو بریانی کھلا کے جاتے ہیں، اور وہاں سب جا کے غریب بنتے ہیں۔ بریانی کی لین لگی، وہاں لین لگائے کھڑے ہیں، کھجور بڑھ رہی، وہاں لین لگائے کھڑے ہیں، یہاں تک کہ خالی فری کا لفظ آ جائے اس طریقے سے کودتے ہیں کہ عرب بیچارہ گاڑی واڑی بند کر کے بھاگتا ہے، اس کی جان لینے پر آ جائے، کود جائے اس کے سامان پر۔ ایک لڑکا، عربی لڑکا، وہ قرآن کہہ رہا فری فری، حرم جا رہے حاجی، خالی اعلان کر دیا قرآن فری ہے، کود پڑے سب اس کے اوپر، قرآن کا بھی لحاظ نہیں کہ اللہ قرآن زمین میں گرے گا کہ کہاں گرے گا۔ عرفات آدمی جاتا ہے دھوپ کو بچنے کے لیے، وہاں کی جو کمپنیاں، زین کمپنی ہے، موبائل کمپنیاں ہیں، وہ چھاتا بانٹتی ہیں، بڑی بڑی لاری، اور ایک چھاتا ہم کو مل گیا دھوپ سے بچنے کے لیے، ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک دو درجن چھاتا لوٹتے ہیں لوگ، ادھر باندھ کے لٹکا ہے، ادھر باندھ کے لٹکا ہے۔ ابھی ان کو عرفات جانا ہے، وہاں کیا حالات آئیں گے، مزدلفہ آنا ہے، وہاں رات گزارنا ہے، اس کے بعد شیطان کو گنجری مارنا ہے، طواف زیارت کرنا ہے، پھر مینا آنا ہے۔ 5 دن بہت مجاہدے کے دن ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز فری میں بڑھ رہی ہوگی، کوئی حاجی حج چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ انڈیا آتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، لے جا کے لیے چھاتا لائے ہیں، رشتہ داروں کو چھاتا دیتے ہیں، لے کے آپ کے ہدیہ میں چھاتا لے کے آئے وہاں سے مکہ مدینہ سے، سب وہاں سے لوٹ کے لاتے ہیں، عرفات مینا مزدلفہ سے سب بڑھتا ہے، وہاں سے لے کے باندھ کے آتے ہیں لوگ۔ اور یہاں پر یہ حالت ہے کہ بریانی کھلاتے ہیں لوگ، دعوتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کی فرضیت کا جب اللہ اعلان کر رہا، پہلا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، لفظ جو شروع ہوتا ہے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج فرض ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہاں جا کر گھومنے پھرنے کے لیے نہیں،
وہاں گولڈ مارکیٹ میں جا کے سونا خریدنے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حج فرض ہے، اللہ کے لیے۔ لیکن کچھ غلطی ہماری بھی اس میں ہوتی ہے کہ اتنا ایڈورٹائزمنٹ اس میں ہوتا ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر اللہ کے بندو وہ حج کرنے جا رہا ہے کہ مقدس مقام پر اس طریقے سے بھیڑ جمع کرنا، ملنا، اس طریقے سے بھیڑ جمع کرنا، اور اس کے بعد ہار مالا نعرہ اور ویڈیوگرافی کے ساتھ وہیں پر اخلاص دم توڑ چکا ہے۔ اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، جو سیلفی شروع ہوتی ہے حرم میں، سیلفی جو گنبد خضرا کے سامنے، ریاض الجنہ میں، کعبہ کے سامنے جو سیلفی لینا شروع کرتے ہیں لوگ، ہر 2 منٹ پہ فیس بک واٹس ایپ پہ سیلفی آ رہی تک۔ اتنا پیسہ بھی لگا، لوگ جانے بھی نہیں حج کرنے گئے، کیسے کیا پتہ چلے گا لوگوں کو؟ گاؤں والے تو جان گئے کہ بریانی کھلائے تو گاؤں والے جان گئے ہیں، باہر والے کیسے جانیں گے حج کرنے گئے ہیں؟ تو سیلفی تو جانیں گے۔ وہ پہلا لفظ ہے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ جس طرح آپ اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے، آپ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، آپ اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طرح حج بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حاجی حج کر کے آتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم کو لوگ حاجی کہیں، یہاں تک کہتے سنا گیا کہ ہم حج کر کے آئے، یار کوئی ہم کو حاجی نہیں کہتا، کوئی ہم کو حاجی نہیں کہہ رہا، نام کے آگے حاجی لکھنے لگتے ہیں، لکھوانے لگتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے، واپس کرانے کی دکان پہ ادھار چل رہا تھا ان کا کھاتا، دکان پہ گئے، بنیا دیکھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے، سدھر گئے، نیک ہو کے آئے، کھاتا پتر حساب کتاب برابر کریں گے آج۔ بولے لاؤ حساب لاؤ، ہمارا پرانا رجسٹر نکالو۔ رجسٹر نکلوایا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارا نام جو لکھا ہے اس میں حاجی بڑھا دو اور رکھو اس کو، یعنی حاجی نام کے آگے حاجی بڑھا دو۔ تو پہلے دن سے دکھاوا، نام و نمود، اس لیے حج کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ آدمی حج کرنے جا رہا، عمرہ کرنے جا رہا، جیسے جا رہا ویسے واپس آ رہا۔ کلکتہ ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک حاجی حج کر کے آ گئے، ان کے رشتے دار پہنچنے میں ٹریفک کی وجہ سے یا جس وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ حاجی کو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب وہ پہلے باہر سامان لے کے نکل جائے، گھر والے لینے نہ پہنچے، یعنی مزہ اس کو اس وقت آتا ہے جب وہ باہر نکلے تو لوگ استقبال میں ہار مالا لے کے کھڑے رہے تو اس کا مزہ آ جاتا ہے اس کو۔ اب وہ حاجی ادھر سے ادھر بے چین ہے، پریشان ہے، گھر والے آ ہی نہیں رہے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں اس کے سامنے، گھر والے آئے، اس کا بھتیجا جو تھا وہ لپک کے کہ ہمارے چچا حج کر کے آئے ہیں، جلدی سے گلے ملنے کے لیے بہا آگے، ہم بغل میں بیٹھے تھے، قریب آیا، حاجی صاحب نے ایک پڑاکا کھینچ کے اس کو مارا۔ اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہے، لینے آیا ہوں۔ ارے ہم نے کہا حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس بھتیجے نے کہا کہ نہ سدھریو، تم سدھرو گے نہیں، چاہے حج کر لو چاہے حج سے پہلے، سدھرو گے نہیں تم۔ بتائی کتنی محبت سے وہ آیا ہوگا ملنے کے لیے، حج کر کے آئے حاجی صاحب، اس کے وہم و گمان بھی ملا ہوگا کہ تماچا کھانا پڑے گا۔ تو جن پر اللہ نے حج فرض کیا، ابھی ایک نئی چیز یہ ہو گئی ہے کہ لوگ عمرہ زیادہ کر رہے ہیں۔ حج مہنگا ہے، عمرہ سستا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کر لو، مکہ مدینہ دیکھا ہے، حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج فرض ہے، عمرہ نفلی چیز ہے، عمرہ نہیں کریں گے اللہ کے یہاں سوال نہیں ہوگا، مالدار ہو کر حج نہیں کریں گے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زیادہ سفر ہو، سواری کا انتظام ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی سخت وعید ہے کہ حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصارہ سے تشبیہ دی گئی ہے، نماز چھوڑنے والوں کو مشرکین سے تشبیہ دی گئی۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت بنو۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ حج کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، یہود و نصارہ نماز پڑھتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے۔
حج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مہر لگ جاتی ہے ایمان پر، مہر اللہ لگا دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مہر لگ جاتی ہے کہ یہ مرتد ہو کے نہیں مرے گا۔ اگر مالدار ہو کر اس نے حج کر لیا، مہر لگ جاتی ہے کہ یہ مرتد ہو کے نہیں مرے گا، بے دین ہو کے نہیں مرے گا یہ۔ اور اگر حج نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ بے دین ہو کے مرے گا۔ اور حج کا فائدہ اتنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، جو آدمی حج کیا، جس نے حج کیا، وہاں کوئی اس نے نفسانی بات نہیں کہی، وہ جگہ ایسی ہے، وہ مقدس سرزمین ایسی ہے، وہاں اللہ امتحان لینے کے لیے بلاتے ہیں۔ ساری دنیا کا حسن وہاں اکٹھا ہوتا ہے، ساری دنیا کی عورتیں وہاں پہ آتی ہیں، اور حکم ہے کہ چہرہ بھی نہیں، چہرہ کھول کے رکھنا ہے سب کو۔ حالت احرام میں عورتیں چہرہ نہیں بند کر سکتی، حکم ہے کہ چہرہ کھولو۔ ساری دنیا کی عورتیں وہاں پر آ رہی ہیں، چہرہ سب کا کھلا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ایمان کا جانچ ہوتی ہے کہ ہم کس معیار پہ ہیں، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، کہیں بد نظری تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں مکہ مدینے جیسی مقدس سرزمین پر کہیں گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر مکے میں حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے تو گناہ کا وبال بھی اتنا ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اس نے کوئی ایسی نفسانی بات نہیں کی، شہوانی بات نہیں کی، اور گناہ کا کوئی کام نہیں کیا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تیسری بات ہے کہ لڑائی جھگڑا حج میں نہیں کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہاں تھوڑی تھوڑی بات میں آسین لوگ چڑھا لیتے ہیں لڑنے کے لیے، کیونکہ بڑھاپے میں جاتے ہیں، پارا ایسی ہائی رہتا ہے ان کا، جس عمر میں ہو گئے ہیں پارا تو ایسی ہائی ہے۔ معمولی بات پر ہم نے دیکھا مطاف میں طواف کر رہے تھے، ایک بڑے میاں نیت باندھ لی مطاف میں، وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے پہلی بات تو، بھائی طواف لوگ کریں گے ان کو پریشانی۔ ایک پاکستانی لڑا کر نیت توڑ کے اس کو مارنے دوڑے، وہ حرم کے اندر نیت توڑ کے دوڑا مارنے کے لیے اس کو، یعنی نماز ہمارے گئے لڑے کہا جا کے نماز میں منع کر دیا گیا کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ وہاں ہر موقع پر ایسی سچویشن ہو جائے گی، ایسا ماحول بن جائے گا کہ آدمی لڑائی کر لے گا۔ سختی سے مانا کہ لڑائی نہیں کرنا وہاں جا کر کے، اور وہاں کی دشمنی ایسی ہے کہ اگر وہاں کوئی لڑائی کر کے آیا، ہندوستان کوئی ملا نہیں سکتا اس کو، پھر وہاں اگر لڑائی جھگڑا کر لیا پھر یہاں وہ اس کو ملوا نہیں سکتا۔ ابھی ہم عمرہ کرنے، اللہ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی، 2 بنگالی بھائی گئے تھے ہمارے ساتھ، اب وہ لڑائی کر لیے، دونوں بوڑھے تھے، دونوں لڑائی کر لیے۔ واپسی میں ہم کو پتہ، ایئرپورٹ پہ ہم نے دونوں کو ملا، کہا بھائی دیکھو، سگے بھائی ہو، عمرہ کرنے آئے ہو، رشتہ دار چھوڑنے آئے ہیں، پھر تم کو لینے آئیں گے، آپس میں دشمنی ہوگی، کیا اثر پڑے گا ان پر؟ بہرحال دونوں گلے لے ملوایا، دونوں مل گئے۔ لیکن اس عمر میں جاتے ہیں یہاں سے لوگ، سعودی کے لڑکے پریشان، یا اللہ مشکلہ کثیر واللہ، بہت پریشانی ہے واللہ۔ یہ سب حاجی اس عمر میں آتے ہیں، ان کو نہ ویزا کا پتہ، نہ پاسپورٹ کا پتہ، نہ آئی کارڈ کا پتہ، پریشان رہتے لڑکے۔ اب حاجی صاحب ایک بھائی نے کیا کہ اپنا پاسپورٹ کہیں چھوڑ کے چلے آئے ہوئے، ایئرپورٹ پہ جب ہم لوگ آ گئے تو پاسپورٹ نہیں ان کے پاس۔ کتنی پریشانی کی بات ہے، جس سے آپ کو ہندوستان واپس آنا ہے وہی چھوڑ کے چلے آئے۔ تو جہاں چیکنگ ہوتا ہے سب مشین سے جو سامان رکھا جاتا ہے، ٹرین میں سامان رکھا جاتا ہے، سارا سامان اٹھا لیے، پاسپورٹ وہی رکھ کے چلے آئے وہ۔ بہرحال ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا گیا۔ دوسرے بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے بیگ کھولا، واپسی کا جو ٹکٹ تھا اس کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، اور آرام سے بیٹھ گئے ٹکٹ پھاڑ کر کے۔ بھائی کیوں ٹکٹ پھاڑا؟ بول رہے ہم سمجھے کہ جو آنے والا تھا کلکتہ سے وہ والا ٹکٹ پھاڑا ہم نے۔ ہم نے کہا کون 5 کلو کا تھا بھائی؟ کون 5 کلو کا ٹکٹ تھا کہ بیگ میں بھاری لگ رہا تھا، خالی کرو یار، اس کو ڈسٹ بن میں ڈالو یہاں پر۔ ارے اللہ کے بدلے جو پھاڑنا تھا، جو پھینکنا تھا، گھر جا کے کرتے، پریشان کر رہے ہیں تم کو۔ اب پھر چلو دوسرا ٹکٹ ان کا بنواؤ۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس عمر میں ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں، بیچارے حج کیا کر پائیں گے؟ وہ اپنے حالات میں پریشان رہتے ہیں۔ ایک مجاہدہ ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو کوشش کرے آدمی کی جوانی میں آدمی حج کرے، جب طاقتور ہو اس وقت آدمی حج کرے،
اور ابھی ماشاءاللہ یہ ماحول بن رہا ہے کہ ہمارے ملک سے بھی نوجوان حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور عمرہ بھی آدمی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا ثواب تو صرف جنت ہے، یعنی حج کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ عمرہ کرے گا آدمی اگلا عمرے کرنے تک کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ بھی عمرہ کر رہے ہیں، آپ عمرہ بھی عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ آپ نے فرمایا حج عمرہ پے در پہ کیا کرو، تعلیم ہے آپ کی، اللہ نے دولت دی جاؤ عمرہ کرنے، اللہ نے دولت دی جاؤ حج کرنے، پے در پہ حج عمرہ کیا کرو، اس لیے کہ حج عمرہ فقر کو، محتاجی کو، گناہوں کو اس طریقے سے مٹا دیتے ہیں جیسے سونار کی بھٹی، لوہار کی بھٹی سونے چاندی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں۔ تو حج کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی فقیر نہیں ہوگا۔ ایک تو ایمان کی گارنٹی اس کی ہو جاتی ہے کہ مرتد ہو کے نہیں مرے گا، حج کا فائدہ یہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ حج کرے گا اللہ پھر توفیق دے گا۔ آپ دیکھیے جو حج کیے وہی بار بار حج کرتے ہیں، جو عمرہ کیے وہی بار بار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو اور نوازتا ہے اور برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اور سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہ ہے کہ الحاج والعمار وعبداللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان بنتے ہیں، ہم سسرال والوں کے مہمان بنتے ہیں، رشتہ داروں کے مہمان بنتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے آدمی اللہ کا مہمان بنے، آدمی اللہ کا مہمان بنے، اتنی بڑی سعادت کی بات یہ ہے۔ اب جب آپ اللہ کے مہمان بنیں گے تو اللہ کیا دے گا؟ ان دعوہ اجاب لہم وان استغفروہ غفر لہم، اگر وہ اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ان کی دعا قبول کرے گا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ کرام ہو رہا حاجیوں کا، دعا بھی قبول ہو گئی، گناہوں کی مغفرت بھی ہو رہی ہے۔ حاجیوں کا یہ کرام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی حج کر کے واپس آئے اس کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے راستے میں اس سے ملاقات کرو، راستے میں اس سے ملاقات کرو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ وہ اس حال میں آیا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا تو اس کے اللہ دعا قبول کرے گا۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ حج کر کے آئے تو ملاقات کرو، ہمارے یہاں حج کرنے جا رہا تو ملاقات کرو۔ سب ملنے جاتے ہیں جو حج کرنے جاتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے ایئرپورٹ تک چھوڑنے والوں کی، یا چوراہے تک چھوڑنے کے لیے، بس اسٹاپ تک چھوڑنے کے لیے، ریلوے اسٹیشن چھوڑنے کے لیے پوری بھیڑ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس مقصد سے جاتی ہے، شاید اس لیے جاتی ہے کہ شاید بڑے میاں واپس نہیں آئیں گے، بڑے میاں جا رہے اس عمر میں، اب وہیں رہ جائیں گے، آئیں گے نہیں واپس۔ اب پھر واپس چلے ہو، کون لانے جائے ان کو، پھر آگے لوگ سوچے کہ چلو چھٹی کی ہے بھیج دیے ہیں، پھر چلے رہے واپس، پھر ٹینشن بنے گا۔ لینے کوئی نہیں جاتا ان کو، اسی لیے دو چار آدمی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی معاملہ ویسے ہونا چاہیے جیسے سعودی کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر، یہ تو ماشاءاللہ محلے میں سب گھر گھر میں سعودی میں لوگ ہیں، جب وہ کمانے جانے لگتے ہیں تو دو چار ایک کوئی دوست ساتھ جاتا ہے، وہ بھی ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ بیگ لے کے اندر داخل ہوا، دوست باہر، اس کی آنکھوں میں آنسو، ملا، بائے بائے کیا، اس کا ادھر چلا گیا ادھر چلے گئے۔ یہ کب ہے؟ جب اس کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ کما کے آ رہا ہوگا تو اب ماں بھی جائیں گی، بہنیں بھی، سب مائی کے سسرال سے سب بہن بھی آ جائیں گی، بھانجے بھتیجے سب ٹوٹل گاڑی بک ہو کے لانے جائیں گے اس کو، سعودی سے کما کے آ رہا ہے۔ اس لیے حج میں بھی یہ ہونا چاہیے، یہی چیز حج میں بھی ہونا چاہیے کہ سارے رشتے داروں کو جانا چاہیے ایئرپورٹ لانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کی درخواست کراؤ۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ نہیں ہے، جب جانے لگتے ہیں تو اس وقت کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی غلطی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جو میں نے یہاں دیکھا، سنا بھی، پہلے بھی سنا، عورتیں جب جانے لگتی ہیں یہاں سے حج کرنے تو مسافہ کرتی ہیں، وہ سب سے مردوں سے مسافہ کرتی ہیں،
نامحرموں سے مسافہ کرتی ہیں وہ. آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو یہاں رہتے نہیں، لیکن سنا ہم نے کہ ایک بھیڑ آتی ہے جو مردوں سے مسافہ، عورتوں سے مسافہ کرتی ہے. ارے حج کرنے جا رہی تو کیا مسافہ کرنا عورت سے نامحرم سے جائز ہو گیا؟ حج کے موقع پر جائز ہو گیا؟ اگر حرام تھا تو اس وقت بھی حرام ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ جن پر اللہ نے حج فرض کیا ہے وہ حج کی تیاری کریں. کم پیسہ ہے، عمرے کی تیاری کریں. اور جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کے حق میں دعا کریں کہ وہاں نام و نمود دکھاوا سے بچیں، شاپنگ سے بچیں. دنیا بڑی خوبصورت وہاں کی ہے، بڑی خوبصورت دنیا ہے وہاں کی. آدمی کھو جاتا ہے وہاں جا کر، اس دنیا میں گم ہو جا کر کے. ان کے حق میں بھی ہم دعا کریں، اور پھر کوشش کریں کہ ہم کو معلوم ہو کہ فلاں حج جا رہے ہیں، اس دن انتظار کر کے اگر ہم ایئرپورٹ نہیں جا سکتے، راستے میں ملیں ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے اس وقت دعا کی درخواست کرائیں، تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا. وقت ہو گیا ہے، بلکہ ہم نے زیادہ بھی وقت لے لیا ہے. باتیں تو بہت ہیں اس تعلق سے، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے جو باتیں عرض کی گئی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.